السلام علیکم ناظرین، آج خاک سار آپ کو دور حاضر کے سید عبدالقادر جیلانی سے ملوانا چاہتا ہے۔ اگر یہ ملاقات پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرتے جائیے، یہ آپ کی ذرا نوازی ہوگی۔ خاک سار نے اس بزرگ کو عبدالقادر جیلانی کا خطاب کیوں دیا، یہ آپ کو اس ویڈیو میں ایک واقعہ سے علم ہو جائے گا۔ تو جی سنیے، اس نیک صفت بندہ خدا کو جس کسی نے بھی جہاں بھی دیکھا، میڈیا ہو یا سڑک پر، انہوں نے ہمیشہ باریش سفید لباس اور پاؤں میں کینچی چپل، اور وہ بھی کئی جگہوں سے مرمت شدہ، اور اسی طرح لباس بھی جا بجا پیوند لگا ہوا دیکھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ضرور یہ کسی ہاتھ پھیلانے والے فقیر کا ذکر کر رہا ہوگا۔ جی نہیں، مگر ہے بالکل ایسا ہی۔ وہ بھی بھیک مانگنے والا فقیر ہی ہے، مگر اس کا ہاتھ پھیلانا اپنی ذات کی خاطر نہیں ہے اور نہ ہی اپنی اولاد کی خاطر۔ جی ہاں، وہ در بدر ہی نہیں بلکہ گلی، شہر اور محلے میں اپنے کشکول کے ساتھ بیٹھا ہوا جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گا، اور کہیں پنگوڑوں کی شکل میں ہم بڑے بڑے شہروں کے چراہوں میں پڑے ہوئے بچوں کے جھولوں کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ پاکستان کیا، دنیا کے جس علاقے میں بھی کوئی ناگہانی آفت آئی، خوف و زلزلہ کی تباہی ہو، یا کسی سمندر کی بے رحم لہروں کی طغیانی سے بربادی، یا پھر کوئی بڑے لیول پر حادثہ ہو، یا کوئی اور ناگہانی مصیبت، یہ بندہ آنن فانن اپنے لاؤ لشکر لے کر اپنے ہر ممکنہ امدادی ساز و سامان کے ساتھ وہاں سب تنظیموں سے پہلے پہنچتا۔ ابھی بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو اسے کہتے ہیں عبدالستار ایدھی۔ یہ امیر ترین ہستی مگر غریب غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزارنے والی شخصیت کو خدا تعالیٰ نے 28 فروری 1928 عیسوی کو غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور متروک نومولود بچوں کے لیے سراپۂ رحمت بنا کر بھیجا۔ اگر ان کی مالی حالت کو دیکھا جائے تو اب جہازوں کے مالک اور اربوں نہیں تو کروڑوں روپے روزانہ ان کے اکاؤنٹ میں گردش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر ان کا طرز زندگی غربت کے نچلے مکان سے بھی کہیں نیچے نظر آتا ہے۔ مطلب یہ کہ نہ انہیں پہننے کی پرواہ اور نہ اچھا کھانے کی خواہش، بس اگر خواہش تھی تو ایک ہی کہ کسی نہ کسی طرح بے کس اور بے جار و مددگار یا دکھی انسانوں کی خدمت ہی کی جائے۔ دوسرے الفاظ میں اگر کہا جائے کہ جو انسانیت کا درس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو سکھایا، آج کے اس دور میں اس پر عبدالستار ایدھی یا دنیا میں کہیں چند ایک چھپے رستم لوگ ہی ہوں گے جو آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درس پر عمل کرتے ہوئے بلا لحاظ قوم و ملت، رنگ و نسل اور مذہب کے انسانیت کی خدمت کی صورت میں عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے ایدھی فاؤنڈیشن کی ابتدا جنگ عظیم دوئم کی متروک وین کو بطور ایمبولنس 2000 روپے میں خرید کر کیا، اور پھر اس سروس کو ہوائی جہازوں اور ہیلی کاپٹر سروس تک پہنچایا، اور 1987 میں گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ اس سروس کو دنیا کی سب سے بڑی ایمبولنس سروس لکھنے پر مجبور ہو گئی۔ آئیے دوستو، اب ان کے کارہائے نمایاں پر نظر ڈالتے ہیں جو انہوں نے مذہب و ملت، دھرم، دین، رنگ، نسل اور ملک و ملت کو پشت ڈالتے ہوئے سر انجام دیے۔ اس فرشتے نے لاوارث، متروک اور یتیم بچوں کے سر پر دست شفقت رکھا، گندے نالوں میں پڑی لاشوں کو خود گندا ہو کر باہر نکالا اور باعزت طور پر جنازہ ادا کر کے دفنایا۔ متعفن اور بدبو دار لاشیں جو جنگلوں اور بیابانوں میں پڑی ہوتی، جن کے پاس سے بھی ہم گزرنا گوارا نہیں کرتے، انہیں اپنے ہاتھوں سے اس سفید باریش بزرگ نے نہلایا، کفنایا اور باعزت دفنایا۔ جب کوئی وبا کہیں بھی پھوٹتی، طبی امدادی کیمپ سب سے پہلے لگانے والے ایدھی فاؤنڈیشن کے یہ بابا جی ہوتے۔ بڑے پیمانے پر آندھی، طوفان، سیلاب، سونامی یا پھر زلزلے جیسی آفات میں ہر وقت پیش رہنا اور سسکتے انسانوں کی زندگی بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنا اس سعید روح کا مقصد ہوتا تھا۔ آئیے ناظرین، اب وہ واقعہ سنیے جس کے سبب میں نے انہیں سید عبدالقادر جیلانی کہا۔ اندھیری رات ہے، اندرون سندھ کا علاقہ ہے، آپ میاں بیوی کہیں جا رہے ہیں، اپنی پرائیویٹ کار میں محو سفر ہیں۔ جب آپ گھنے جنگل میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ڈاکو اپنی کارروائی میں مصروف ہیں۔ بہت سی گاڑیوں سے لوٹ مار کر چکے ہیں اور گاڑیاں اطراف میں کھڑی ہیں۔ ان کے ساتھ بھی ڈاکوؤں نے وہی سلوک کیا، ان کی جیبیں بھی خالی کروائی گئیں۔ یہ تو خوش قسمتی ان مسافروں کی کہ ایک ڈاکو نے ان کو پہچان لیا اور کہا کہ یہ تو ایدھی صاحب معلوم ہوتے ہیں۔
پھر کیا تھا، بس وہی سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ والا موضوع رونما ہوا۔ ڈاکوؤں نے آپ کے ہاتھوں میں معافی مانگی اور تمام مسافروں کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا اور اپنی طرف سے 20 لاکھ روپیہ نقد بطور عطیہ ایدھی صاحب کے ہاتھ میں تھما دیا۔ قصہ مختصر ناظرین، یہ سعید فطرت اور نیک روح بالآخر 8 جولائی 2018 عیسوی کو اپنے خالق حقیقی کے پاس واپس لوٹ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یقیناً آسمان کے فرشتے اور حوریں ان کے استقبال کے لیے ہاتھوں میں پھول اور گجرے لیے کھڑی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے استقبال کے لیے جنت کے تمام سرخ پھولوں کو ملا کر ایک قالین بچھا دیا ہوگا۔ علامہ اقبال نے بھی شاید انہی کے لیے یہ شعر کہا تھا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ پاکستانی حکومت نے انہیں فوجی اعزاز کے ساتھ دفنانے کے علاوہ ایک یادگاری سکہ بھی ایجاد کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کی روح کو جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز رکھے، آمین، اور ان کی ایدھی فاؤنڈیشن کو بھی ہمیشہ انسانیت کی اسی طرح خدمت کی توفیق دیتا رہے جس طرح وہ اپنی زندگی میں یہ کام سر انجام دیتے رہے ہیں، آمین۔ جزاک اللہ دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، شکریہ۔